بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 17 مارچ 2026 کے حوالے سے انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو میکسیمم انفارمیشن اور اب تک کی اپڈیٹس مل جائیں۔ سب سے پہلے ایک بہت زیادہ کمنٹس جو آیا ہے ایران کے حوالے سے آپ لوگوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بھارت کو تو انہوں نے پرمیشن دے دی ہے اور 2 جہاز گزر چکے ہیں، یہ منافقت نہیں ہے، یہ کیا دوستی نبھا رہا ہے وہ ایران کے ساتھ؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کوئی دوستی محبت کا رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ سائٹ پہ کر دیجئے۔ اگر کوئی آپ کو رعایت دے رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن ضرور ہوگی، چاہے وہ کچھ بھی قسم کی ہو، کسی بھی شکل کی ہو۔ یہاں پر بالکل 2 جہازوں کو جانے دیا، اور اس بات کو مت بھولیے کہ اس سے پہلے 3 تیل کے جہاز جو ہے ایرانی، وہ قبضے میں لیے تھے بھارت نے، فروری کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، جبکہ ایران یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ابنائے ہرمز سے بند ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس ٹائم تقریباً 22 جہاز جو ہیں وہ سٹک ہیں بیکاز آف اسٹریٹ آف ہرمز، یعنی کہ وہ پار کرنا چاہتے ہیں، 22 جہاز وہ پار نہیں کر سکتے۔ 2 جہازوں کو چھوڑا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر 611 بھارتی پھنسے ہوئے ہیں، اور تقریباً 6 جہاز وہ ہیں جس پر LPG لدی ہوئی ہے، فل لوڈ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا 90% LPG یہیں سے آتی ہے تاکہ بھارت کے اندر چولہا جلے، ورنہ چولہا بند ہو جائے گا۔ اس ٹائم وہاں بحران مچ چکا ہے اور جو ہوٹلز ہیں ان کو LPG نہیں مل رہی ہے۔ صورتحال بہت بری ہو چکی ہے اس ٹائم بھارت کے اندر بھی۔ اس حوالے سے اب بھارت جو ایران ہے، نہ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو تینوں جو ایرانی آئل ٹینکرز ہیں وہ پراپرلی فل فلیج چھوڑنے پڑیں گے، چھوڑ رہے ہیں وہ، اور کچھ نے کہا چھوڑ بھی دیا ہے، لیکن اب تک میرے پاس اطلاع آئی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیے گئے، لیکن وہ ضرورت ہے جب 2 جہاز گئے تو مجھے پتا کہ وہ چلے گئے ہوں گے۔ لیکن اب اس کے اوپر جو وہ کہیں گے ایرانی کہ اس کے اندر یہ بھی ڈال دیں تو وہ بھی ڈالنا پڑے گا، اور مجھے جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ ادویات کے حوالے سے ہے، یعنی کہ ادویات مانگی گئی ہیں کہ آپ نے ان جہازوں کے ساتھ اتنی ادویات بھی بھیجنی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے ان کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ 3 جہاز آپ چھوڑیے تاکہ 2 جہاز ہم چھوڑیں، اور ابھی بھی بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے آپ 22 کے 22 جہاز چھوڑ دیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایران شاید کر نہ پائے۔ دوسرا جو کمنٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ داخل ہو جائے گا، قبضہ کر لے گا؟ تو سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا کہ ایران جو ہے وہ عراق نہیں ہے۔ میں اس کو کسی اور نیگیٹو پوائنٹ میں نہیں کہہ رہا، لیکن آپ میپ میں اگر دیکھیں گے تو میں یہ بات آپ کو زیادہ سمجھا پاؤں گا۔ ایران کو دیکھ لیجئے آپ، اور اس کا سائز دیکھ لیجئے، محل وقوع دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ عراق کو دیکھ لیجئے۔ عراق ایک میدانی علاقہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر داخل ہونے کے لیے آپ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر کے وہاں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لگژری جو ہے یہ ایران نہیں دیتا، اور یہ نیچرل ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ لگژری آپ کو نہیں ملتی۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کی جو جغرافی ہے، جو اس کا میپ ہے، اس کو آپ دیکھیے گا تو میں کلیئر کر دوں۔ سب سے پہلے یہ نیچرل ڈیفنس ہے، یہ اللہ کی طرف سے نیچرل ڈیفنس ہے، اور ایران کو اللہ نے ایسی جگہ دی ہے کہ جو ہر سائڈ سے یہ مشکل نظر آتی ہے۔ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کی ویسٹ سائڈ کو اگر آپ دیکھیں، ویسٹ سائڈ پر آپ کو زاگوروس ماؤنٹین نظر آئیں گی، اور نارتھ سائڈ کے اوپر آپ کو البروز ماؤنٹین نظر آئیں گی، اور یہ ماؤنٹین جو ہیں اتنی مشکل ہیں کہ ان کے اندر آپ بھول جائیے کہ آپ ٹینکرز کو یا ویکلز کو یہاں سے آپ موو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کی ویسٹ سائڈ کو چھوڑ دیجئے، نارتھ کو چھوڑ دیجئے، وہ ناممکن ہے کہ آپ وہاں سے داخل ہوں۔ پھر آپ آگے بڑھ جائیے، تھوڑا سا آگے آئیے، ڈیزرٹ ہے، پھر ایک اور سائڈ ڈیزرٹ ہے جہاں پہ دشت لوت ہے اور دشت کاویر ہے۔ اب یہ 2 دشت آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اتنے خطرناک ڈیزرٹس ہیں کہ جہاں پر ایک تو یہ بہت گرم ہے، نمبر 1۔ دوسرا وہاں پر مٹی اس قسم کی ہے جو دلدل کہہ لیجیے آپ اس کو۔ اگر آپ نے ڈیزرٹ کا دلدل دیکھا ہو، یعنی کہ وہاں پر گاڑیاں دھس جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اونٹ نکل جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان نکل جائے، مگر گاڑیاں نہیں چل پاتی ہیں۔ یہ اس قسم کا، یعنی کہ اگر آپ 4x4 پہ بھی چلا رہے ہیں تو یہ وہاں پر اس کے دھسنے، آپ چلاتے رہیں گے وہ دھستی رہے گی۔ تو اس سائڈ سے کوئی نہیں آئے گا، تو آپ اس کا جو مشرقی سائڈ ہے اس کو بھی آپ بھول جائیے۔ تو 3 سائڈیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیے سمندری راستہ۔ سمندری راستہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا، جہاں پر وہ کھلا بول رہا ہے کہ اگر ہمت ہے تو آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا تو 1% تیل گزرتا ہے، میں کیوں آؤں بھائی؟ یعنی کہ امریکہ باقاعدہ اس کی دھمکی کے بعد اس کو ویلکم نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے کہ جی میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جن کا مسئلہ ہے وہ دیکھیں۔ اچھا، مسئلہ کس کا ہے؟ اگر میں بتاؤں تو پاکستان نے وہاں پر ایزیلی
آپ خبر بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایزیلی وہاں سے ہم نے وہاں سے اپنا آئل نکالا ہے, ہمارا وہاں سے ویسل گزرا ہے. ایران نے اس کو ویلکم کیا. ایران نے کچھ نہیں کیا, نہ اس نے ہم سے کوئی اس کے بدلے میں چیز مانگی ہے, نہ کچھ مانگا ہے, بلکہ ایک ایزی ایکسیس تھا. اب یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں اس نے کیوں ایسا کیا, آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو رشتہ ہوتا ہے اس کا میں کہوں گا کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس راستے سے مجھے پاکستان کو خوش کرنا ہے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اچھا, ناردرن سائڈ جہاں پر کیسپین سی ہے وہ لینڈ لاک سی ہے, پہلی بات, اس کو تو آپ بھول ہی جائیں. تو گزارش یہ ہے کہ ایران کے اندر داخل ہونا مجھے ابھی نظر نہیں آتا, اور یہ ایک ایسی جگہیں ہیں یہاں پر کہ وہ گھسنا ناممکن ہے. اور اس کے بعد اگر ہم ملٹری اسٹریٹجی کی بات کریں تو وہ ڈرونز اور اس کے میزائلز اس نے بھرمار کی ہوئی ہے, میزائل مارتا رہتا ہے. اس کے پاس ماؤنٹینز کے اندر ہڈن بیسز ہیں. اگر آپ ماؤنٹین میں گھسیں گے, چلو پیدل گھس جاتے ہیں, وہ ہڈن بیسز لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پر بھی گھسنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ بہت فرق ہے جی. اگر آپ نے عراق کو کمپیئر کیا ایران کے ساتھ تو کمپیریزن بنتی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ صدام حسین نے سوچا کہ انقلاب آ گیا ہے تو اب تو کمزور ہو گیا, ایران میں گھس جاؤں گا, لیکن نہیں گھس سکے. یقین جانیے, لکھ کے لے لیجیے, ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل گھسنے والے نہیں ہیں. آخری بات, اسرائیل نے وہاں گھسنا ہی نہیں ہے. اسرائیل جو کام کر رہا ہے نا, وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایران نے ایک جنگ شروع کی, اس کے کتنے انٹرسٹ ہے اس جنگ کے اندر. آپ یہ دیکھیے گا نا, اس کے انٹرسٹ سسٹم کہاں چل رہا ہے, لیبنان کے اندر. وہ اسی زمین کے اوپر آئے گا, اٹیک کرے گا, جان مارے گا, توجہ دے گا جہاں پر اس کو قبضہ کرنا ہے, یعنی کہ قبضہ کر کے بیٹھنا ہے, اپنی زمین بڑھانی ہے. کیونکہ وہ بھی تو ایک دنیا میں ایک بونا کاؤنٹ ہو رہا ہے نا. تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھا سکتا ہوں, ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھا دوں, 2 بیانات دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ میں آپ سے کیا کہنے جا رہا ہوں. غور کیجیے گا. This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam? یہ لنڈزے گراہم ہیں, امریکہ کے یہ روح رواں ہیں, اور جو ٹرمپ ہیں ان کے بہت گہرے دوست ہیں. لیکن ان کے جو بلیوز ہیں, ان کے جو عقائد ہیں, ان کے جو ریلیجس وار کے جو ان کے معاملات ہیں, یہ کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مذہبی جنگ ہے, اور مذہب یہ اٹھاتے ہیں اپنی تورات سے. تورات کے اندر یہ وعدوں کی بات کرتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر پوری کی پوری جو زمین ہے جس کے اوپر آج آپ کو سمپلی عرب نظر آتا ہے, کچھ حصہ جو ہے آپ اس کا عرب کا لے لیجیے, سعودی عرب کا لے لیجیے, عرب نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جارڈن بھی اس میں شامل ہے, لیبنان بھی شامل ہے اس کے اندر. تو کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے یہ تو خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. یہ لنڈزے گراہم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو وزیر خارجہ, امریکن وزیر خارجہ 2020 کے اندر تقریر فرما رہے ہیں اسرائیل کے اندر. یہ سارے لوگ جو ہے نا, یہ سارے جو آج سینیٹر ہیں امریکہ کے اندر, ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ایون کہ وزیر خارجہ, ٹھیک ہے نا, یہ کیسے بن گئے؟ مطلب فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ٹی وی ہوسٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ تو وہاں پر اسے کوئی اوقات نہیں تھی, ٹیچر تھا وہاں, پروفیسر لگا ہوا تھا, اسے اتنے بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے. ٹریننگ, اس سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے ان کی اسرائیل کے اندر, اس کے بعد وہ حکومت میں آتے ہیں, چاہے وہ ٹیچر ہوں پہلے, پروفیسر ہوں, یا وہ چاہے وہ ٹی وی پریزنٹر ہوں, لیکن وہ بعد میں ایک دم سے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, وزیر خارجہ بن جاتے ہیں, بڑے بڑے ان کے بعد عہدے میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہاں لگوایا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا. There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not. یہ آپ نے جو وزیر خارجہ ہیں, وزیر خارجہ آف USA, تو اس کی بھی آپ نے تقریر سن لی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیمپل ماؤنٹ بنے گا. مطلب وہ سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کو میں اسٹریٹ فارورڈ بولوں تو وہ اس ٹائم جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ یروشلم کے اندر کیا کرنا چاہ رہی ہے آپ کے سامنے میں نے بتا دیا, اور وہ کیا سنا رہی ہے آپ کو سامنے میں نے رکھ دیا ہے. اور مسجد اقصی کے حوالے سے ان کی سوچ جو ہے وہ بہت واضح ہے. یہ اس کو مذہبی جنگ کہتے ہیں. اب ہم آگے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سچ منہ پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, سچ سامنے آ ہی جاتا ہے, آپ سچ کو چھپا نہیں سکتے. اور جو آدمی بہت زیادہ بولتا ہے وہ اکثر اوقات اس کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں جس کو وہ بات کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, میری بات کو آپ نے جو ہے وہ الگ طریقے سے, ٹھیک ہے نا, پیش کر دیا, میرا مطلب یہ نہیں تھا. یہ ایسا ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں ایک وزیر نے کہہ دیا کہ اگر ہم پیٹرول کو 110 روپے بڑھا لیتے تو آپ ہمارا کیا کر لیتے. اب اس نے تو اسٹریٹ فارورڈ بات کی, بعد میں کہہ رہی کہ میرا یہ بیان ہی ایڈیٹڈ ہے. اگر ایڈیٹڈ ہے تو آپ تو اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایڈٹ کر کے چلایا ہے یا اے آئی کر کے چلایا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں ہوں ہی نہیں, اب پتہ نہیں ایڈٹ کس طرح ہوا ہے,
لیکن آپ کیس بھی نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ بیان آپ کا ہی ہے. اب یہاں پہ بیان سن لیجئے گا, اس کو بھی اس طرح بعد میں آپ ایڈٹ والا مان لیں گے. اسرائیل ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار ہرگز استعمال نہیں کرے گا. ٹرمپ, انہیں کہا گیا کہ اگر یہ ہو جائے, اگر یہ ہو جائے, اگر یہ تو پھر کر لے گا, قطر نہیں, پھر نہیں کرے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے کرے گا؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز استعمال نہیں کرے گا, مطلب کہ ہیں اس کے پاس مگر کرے گا نہیں. اور پھر نیچے جب آپ آگے بات وہ کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 90 وار ہیڈز, ایٹمی وار ہیڈز کے پاس ہیں. اور یہ بات تو ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹیسٹ بھی کر چکا ہے. اور آپ کے سامنے میں نے پوری کی پوری ویڈیوز رکھی ہیں, پوری کی پوری آپ کے سامنے وہ رکھا ہوا ہے کہ کس سمندر میں وہ ٹیسٹ ہوا تھا, اس میں ساؤتھ افریقہ کا کیا کردار تھا اس ٹائم, تمام چیزیں ہم رکھ چکے ہیں سامنے. لیکن وہ نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتے, لیکن مانتے جب ہیں تو ویسے مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل وہ استعمال نہیں کرے گا, کیونکہ استعمال کرنا اسکرپٹ میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو کرنا ہے نا وہ کرتے رہیں گے. گریٹر اسرائیل بنتا رہے گا, یہاں پر ایٹم مارنا مقصد نہیں ہے. آپ کے سامنے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ میں حالی دنوں میں براہ راست رابطے رہے ہیں, اور امریکی میڈیا اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ وٹکاف بات کر رہا ہے. دیکھیں, وٹکاف بات کر رہا تھا, دیٹ واز دیٹ ٹائم, جب جنگ نہیں شروع ہوئی تھی, جب حملے نہیں شروع ہوئے تھے, اور جب وٹکاف نے کہا میں کل آؤں گا بات کروں گا, اس نے حملہ کر دیا, تو وٹکاف کی بات وہیں پہ ختم ہو گئی. یعنی کہ وٹکاف وہاں پہ کچرا ہو گیا نا. سمپل سی بات یہ ہے کہ وٹکاف نے وہاں پہ کرنا یہ تھا کہ بات کرنے آنا تھا, لیکن اس سے پہلے میزائل آ گئے. تو جب میزائل آ گئے تو وٹکاف کی اوقات کیا رہ گئی؟ کچرا. سمپل سی بات ہے. تو اب اگر بات کبھی ہونی بھی ہوگی تو وٹکاف سے نہیں ہوگی, یہ ان کو عقل کرنی چاہیے. اس ٹائم آپ لوگ اس سے پہلے یہ بات کرتے تھے کہ جب وٹکاف نے کہا ہوگا کہ میں بات کرتا ہوں آپ ٹھہر جائیے, تو آپ نے خبر چلا دی کہ وہ بات کر رہا ہے وہاں پر. اس کی بات اگر بات ہونی بھی ہوگی تو وہ وٹکاف سے نہیں ہوگی, بات کبھی نہ کبھی تو ہوگی. اس کے اندر کردار ہوں گے, اس کے اندر پاکستان ہو سکتا ہے, رشیا ہو سکتا ہے, ترکی ہو سکتا ہے, اس کے اندر بہت سارے عرب اسٹیٹس ہو سکتی ہیں, جارڈن ہو سکتا ہے, مصر ہو سکتا ہے. لیکن قطعی طور پر بھول جائیے کہ وٹکاف ہوگا یا جیرارڈ کرشنر ہوگا. بالکل بھی ممکن نہیں ہے, یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو. نہ ان کی گارنٹی کی کوئی اوقات ہے, نہ ان کی زبان کی کوئی اوقات ہے, کیونکہ وہ ختم ہو چکی ہے, ٹوٹ چکی ہے. تو اس لیے اس میں ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیسپریٹ ہے بات کرنے کے لیے. اور بات کرنے کے لیے ڈیسپریٹ ہوں گے کیا؟ مطلب وٹکاف کو کیا دیا ہوگا اسکرپٹ کہ یہ بولنا ہے آپ نے. اس نے کہا ہوگا دیکھیں ہمیں وے آؤٹ دیں, ہمیں سیف پیسج دیں, ہمیں اس جنگ سے نکلنے دیں, ہم یہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں, یہ جنگ بند کرنا ایران کے مفاد میں ہے. ہمیں غصہ آ جائے, ہم کچھ غلط فیصلہ کر لیں آپ کے اوپر. جاپان بھی نہیں مان رہا تھا, جاپان کو پھر ہم نے ہیروشیما ناگاساکی تباہ کر دیا, تو آپ ہمیں سے کیوں وہ کام کروا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ڈراتے ہیں نا یہ لوگ. اور اگر ہم نے نہ کیا تو کیا پتہ اسرائیل کر دے, پھر آپ بولیں گے ایٹم بم مار دیا. تو لہٰذا آپ لوگ عقل کا تقاضا کریں, اور آپ لوگ جو ہے یہ ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں. جو آپ لوگوں نے لسٹ پکڑائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر جانا بھرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, آپ کا نقصان ہوا ہے نا, تو اس نقصان کی بھرپائی ہم الگ طریقے سے کر دیں گے. ہم سینکشنز ہٹا دیں گے, اپنا تیل بیچ کے پیسے پورے کر لینا. ہم کیوں پیسے دیں آپ کو؟ ہم خود کنگال بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا اپنا نقصان ہو گیا ہے. تو یہ تمام اسکرپٹ جو ہے, یہ میرے خیال سے اس قسم کا اسکرپٹ جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ میں یہ پہنچاؤں ایران. کسی نہ کسی راز سے تو پہنچا بھی ہوگا, کیونکہ جب یہ معاملے چل رہے ہوتے ہیں, جب جنگ چل رہی ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے. وٹکاف نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا, مصر ہوگا, جارڈن ہوگا, کوئی اور ہوگا, پاکستان ہوگا, کوئی اور ہوگا جس نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو. تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب میں نے آپ سے شروع میں بتا دیا کہ ایران کے اوپر گھسنا ناممکن ہے. تو ایک چیز رہ جاتی ہے, اور وہ ہے خارق کا علاقہ, خارق کا جزیرہ, ٹھیک ہے نا, جو جان ہے, جس کے اندر جان ہے ایران کی, کہ آپ اس کی گردن مروڑ دیں. تو وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جس ملک سے خارق پر حملہ ہوا, اس کی آئل تنصیبات پر جوابی حملہ کریں گے, تو کہتے ہیں میں تباہ کر دوں گا اس کو پھر. ٹھیک ہے نا, اس نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے پتا کہاں سے ہونا ہے. تو ہم لوگ وی آر ویری مچ پریپیئر فار دیٹ. تو اس کی غلطی مت کیجیے گا کہ آپ امریکہ کو جگہ دیں کہ وہ خارق کے اوپر اٹیک بھی کرے. یہ غلطی مت کیجیے گا. اور خارق کے اوپر وہ میں کہتا ہوں کہ وہ آخری حد تک جائے گا, جتنے بھی حد تک جائے گا. میں نے آپ سے کہا کہ طوطے کی جان ہے نا, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر وہ آپ چھوڑ دیں اس کو. اسرائیل کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی جنگ کا کوئی سسٹم ابھی رکھا ہوا ہے نا, تو 3 ہفتوں کا ابھی ہم نے سوچا ہوا ہے کہ 3 ہفتے ہم لوگ. لیکن وہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دس وار. ایکچولی وہ لیبنان میں اپنے آپ کو بزی کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اگر اس ٹائم امریکہ اس کو بولے گا بھی کہ یار ایران کی جنگ شروع کروائی ہے آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہو گیا وہاں پر, آپ آئے پیچھے سے ہو گئے, آپ لیبنان میں چڑھ گئے, تو کہتے ہیں یہ لیبنان سے میرے حزب اللہ نے میرے پہ اٹیک کرا تھا, میں مجبور ہوں, تو میں بزی ہوں, تم دیکھ لو. یعنی کہ امریکہ اس ٹائم بالکل یتیموں کی طرح شکل لے کے کھڑا ہوا ہے نا.
وہ کہہ رہا ہے نیٹو کو کہ نیٹو آئیے، کوریا آپ آ جائیے، جاپان آپ آ جائیے، آسٹریلیا آپ آ جائیے، یو کے آپ آ جائیے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. فرانس آپ آ جائیے، جرمنی آپ آ جائیے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے، صاف بیانات ہیں، ہم اس جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ہورمز کے اوپر تو بالکل بھی نہیں آئیں گے. ویسے بھی ایران نے کہہ رکھا ہے کہ ہورمز سے آپ اپنا گزر جائیں، اگر فرانس ہے فرانس گزر جائے، ترکی گزر جائے، آسٹریلیا گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، منع نہیں کر رہا. وہ پاکستان یہ سیفلی گزرا ہے کل، کوئی پرابلم نہیں آئی ہے ان کو. اب تھوڑی سی خبریں ہم لوگ جو کرنٹ ہیں وہ بتا دوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل کے شہر نہاریہ اور پراکٹو سے ڈرون حملہ ہوا ہے، اور وہاں پر تباہی و بربادی کے مناظر جو ہیں وہ اپنی کہانی آپ پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اندرون اسرائیل کی، تو اس کی صورتحال اسرائیل جو بتا رہا ہے وہ تو بہت ہی بھیانک ہے. یعنی کہ اسرائیل رپورٹڈ 3,138 casualties since conflict with Iran and Lebanon began. ایران اور جو لیبنان سے شروع ہوا ہے معاملہ، اس کے اندر یہ کیجولٹیز تو خود اسرائیل کور کر رہا ہے. اس کے بارے میں آپ سے میں کیا کہوں. اس کے علاوہ جب اٹیک ہوتا ہے نا ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے، اور بہت ہی مس کیلکولیٹڈ کیوں بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بلیو کر لیا تھا امریکہ نے کہ کبھی بھی ایران ہمت ہی نہیں کرے گا کہ وہ ہماری ہی پورٹ صحیح یا ہماری ہی انسٹالیشن صحیح وہ مڈل ایسٹ پہ اٹیک کرے گا. سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر، قطر کے اندر، عمان کے اندر، یا بحرین کا تو تہس نہس کر دے گا. کبھی بھی تصور نہیں تھا، لیکن وہ ہوا اور امریکہ کو سیویئر ڈیمیج ہوا. خبر دیکھیے، ٹرمپ سیز ہی واز سرپرائزڈ بائی ایرانین ریٹیلیشن آفٹر US اسرائیلی اسٹرائکس. کہتا میں تو حیران رہ گیا ہوں، میں تو حیران رہ گیا جو اس نے کیے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا، آئی سرپرائزڈ. یس، وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، جو سرپرائز ہوا ہے، کیونکہ اس کو امید نہیں تھی. اس کو کیا امید تھی؟ اس کو امید یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم کہیں پر جاتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی ہے. خامنائی شہید ہو چکے ہیں اور تمام کا تمام سسٹم کولیپس ہو جائے گا. ان کا کولیپس نہیں ہوتا، ان کے اندر لیئرز بنی ہوئی. ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کی لیئرز کے بارے میں بتاؤں، لیکن اگر آپ نے ان کی لیئرز کے بارے میں پڑھنا ہو تو میں جگہ بتا دیتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے آج کا الجزیرہ کھولنا ہے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو لیئرز کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے خود پڑھنا ہے. وائی دا ایرانین ریجیم ڈیڈ ناٹ کولیپس آفٹر خامنائی اساسینیشن. آپ کو یہ پورے سٹیپ بتا دے گا کہ کیوں وہ کولیپس نہیں ہوتے اور کیوں وہ کبھی کولیپس نہیں ہوں گے. بیک ٹو بیک کہاں سے ان کے پاس اتنی پاور آ جاتی ہے، یا IRGC جو ہے وہ کس طرح مینیج کر لیتی ہے. کہاں سے کوئی سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے احکامات آتے ہیں، یا یہ ڈفرینٹ ہیں؟ تو یاد رکھے گا کبھی بھی سینٹر پوائنٹ چلتے نہیں ہیں وہ لوگ. علی لاریجانی کے حوالے سے اسرائیلی سٹیم کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے ان کو رات کو شہید کیا ہے، جو رات گزری ہے شہید کر دیا ہے. اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر جو ہے ایران کی طرف سے جاری ہوئی ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے. لیکن میں دونوں خبریں نہیں آپ سے وہ کر سکتا، کیونکہ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ہم نے شہید کر دیا ہے. انہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ٹارگٹ یا ہماری جو مخبری، ہماری جو رپورٹ ہے وہ یہی کہہ رہی کہ ہم نے انہوں کر دیا ہے شہید. لیکن اس حوالے سے ایران نے بھی کہا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو یہ دونوں بیانات آ گئے ہیں. لیکن میں ان کا آپ کو ٹویٹ بتا دیتا ہوں. جو رات کو ان کا ٹویٹ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے عرب سے کہ وہ یہ فیصلہ ضرور کر لیں ایک دفعہ کہ وہ کس کی طرف ہیں، یعنی کہ وہ دشمن کی طرف ہیں یا وہ ہماری طرف ہیں. کیونکہ اس جنگ کے اندر میں حیران ہوتا ہوں ایک چیز سے، آپ بھی حیران ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس ٹائم اگر میں آپ سے بات کروں تو دو جو وہ ہیں نا سائیڈ ہیں، یہ بہت کلیئر ہیں. یعنی کہ عرب کو باقاعدہ پتہ ہے، اب کچھ بھی بات نہیں ہے کہ اسرائیل اس ٹائم کرنے کیا والا ہے. یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل، آپ کو میں نے سنا دیا کہ امریکہ اس کو گریٹر اسرائیل کی ترغیب دے رہا ہے یا بتا رہا ہے یا سپورٹ دے رہا ہے. اس کو وہ مذہبی جنگ بھی کہتا ہے. اسرائیل یعنی کہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں اور جوئش زائنسٹ ہیں، ان کی مشن ہمارے سامنے کھلی بھی پڑی ہوئی ہے. اور یہ میرے سامنے نہیں کھلی پڑی، آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے، یہ عرب کے سامنے کھلی پڑی ہے. دے نوز وٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے نا، سب کچھ ان کو پتا ہے. کہ ان کو پتا ہے ایک جارڈن میں بیٹھا ہوا بندہ جانتا ہے کہ جارڈن میرے سے لینے کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگ مجھ سے لے لیں گے. لبنان کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، سعودی عرب کا کون سا حصہ ہے ان کو پتا ہے، ترکی کا کون سا حصہ ان کو پتا ہے. ان تمام لوگوں کو اپنا اپنا سب انجام پتا ہے. اس کے باوجود یہ اس طرف
کی دشمنی کو نہیں مانتے اور ایران کو ہی دشمن مانتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے کنفرمیشن نہیں ہے کہ گریٹر ایران کا کوئی چکر ہے یا گریٹر اسرائیل کا کوئی چکر ہے. ان کے علم میں کیا ہے؟ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اصل دشمن کون ہے یا ہم سے ہماری زمین کون چھیننے والا ہے یا چھین رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم پریکٹیکلی اسپیکنگ ہے نا، پریکٹیکلی ورکنگ ہے نا. اسرائیل نے کوئی ڈھکی چھپی بات تو رکھی نہیں ہے کہ جو زمین اسے چاہیے اس کے اوپر اس کا آپریشن چل رہا ہے. اس ٹائم اس نے کیا کیا ہوا ہے بٹوین دا وار ود ایران، وہ لیبنان کے اندر گھسا ہوا ہے کہ نہیں گھسا ہوا ہے. تو وہ اس ٹائم اس کا پورا کام جاری ہے. اور آپ نے اس کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جب وہ زندہ تھا یا وہ جب وہ منظر عام پہ تھا نیتن یاہو، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا. وہ مذہبی جنگ کے اندر لگا ہوا ہے. بہرحال اس کے بارے میں جو آپ کی بلیوز ہوں، جو آپ سمجھتے ہوں، تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.